Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. اذلان نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ منال نے ہاتھ سے اسے وہیں رک جانے کا کہا۔ اذلان کو یقین نہیں آیا کہ وہ آج اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ منال، تمہارا بہت خون نکل رہا ہے، ہاسپٹل جانا ہوگا۔ حمزہ نے اس کا بازو پکڑتے کہا، لیکن منال اب بھی اذلان کو دیکھ رہی تھی، جس کی بے یقین آنکھیں اسی پر تھیں۔ وہ قدم اٹھاتی اذلان کی طرف آئی تو اذلان کو خوشی ہوئی۔ اذلان نے اس کا بازو دیکھنا چاہا تو منال نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میں منال سلیمان وعدہ کرتی ہوں، اپنے بھائی کی بے گناہی 2 ہفتوں میں ثابت کر دوں گی، اور ہمارے درمیان رشتہ بھی صرف تب تک کا ہے۔ ابھی اذلان کچھ بولتا کہ وہ پھر بولی، اور اذلان شاہ، اگر میں ایسا نہ کر پائی تو میں خود تمہارے پاس آؤں گی، اور پھر تمہاری جو بھی سزا ہوگی مجھے منظور ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے منال، میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ تمہارے اور میرے راستے کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے، تمہارے بھائی کی پھانسی کے بعد بھی نہیں۔ تمہاری غلط فہمی ہے اذلان کہ اب میں واپس آؤں گی تمہارے پاس۔ ارے تم تو اپنی محبت کا مان نہیں رکھ سکے تو رشتہ بچا کر کیا کرو گے؟ منال، اب وہ سخت لہجے میں بولا تھا، لیکن آج سامنے موجود شخص کمزور نہیں تھا۔ آج وہ بیوی نہیں، کسی کی بہن بن کر بول رہی تھی۔ صرف 2 ہفتے، وہ کہتے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اس کے پیچھے حمزہ بھی نکلا تھا۔ اس نے روکا نہیں تھا اسے، صرف منال کی خاطر۔ اسے لگا آج وہ اکیلا رہ گیا ہے اس بھری دنیا میں۔ اس نے محبت نہیں، عشق کیا تھا منال سے، اور وہ اسے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ میرے نزدیک اعتبار اور عزت کے بغیر محبت معنی نہیں رکھتی۔ منال کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے اعتبار ہی تو توڑا تھا اس کا۔ ایک آنسو نکل کر زمین پر گرا تھا، اور پھر وہ بھی اٹھا اور خود کا ٹوٹا وجود سمیٹتا نکل گیا۔ منال، حمزہ نے اپنی گڑیا کو آواز دی۔ کیا نہیں تھا اس آواز میں؟ اداسی، بہن کے لیے محبت، خود کے نہ کردہ جرم کی شرمندگی۔ بھائی، میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ بابا بھی ابھی سوئے ہیں، آپ بھی آرام کریں۔ شام کو اس بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ منال آ تو گئی تھی گھر، لیکن اسے اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے سے پہلے اپنے بابا کو منانا تھا، جن کی گنہگار تھی وہ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے سامنا کرے گی ان کا، کیونکہ جب وہ آئی تھی تب وہ سو رہے تھے۔ منال کو پتہ تھا کہ یہ وقت ضرور آئے گا جب اسے اپنے بھائی اور شوہر میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنی جلدی بدل جائیں گے۔ اس نے گہری سانس بھری اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، بچپن سارا یہیں تو گزارا تھا۔ اس نے وہ سیدھا جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حمزہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور سوچوں میں گم تھا۔ فون پر ہونے والی وائبریشن نے اس کا تسلسل توڑا۔ عمل کا نام تصویر کے ساتھ جگمگا رہا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ فون کاٹ کر چینج کرنے چلا گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا وجود اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اندر کی آگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آگ تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ منال کو سوچ کر مسلسل اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب وہ اذلان شاہ کی محبت تھی، عشق تھا شاید، اس لیے اذلان کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ آج نہیں تھی اس کے پاس، اس کے ساتھ وہ چلی گئی تھی، اپنے بھائی کے ساتھ۔ اذلان کو اس کی آنکھیں یاد آئیں، جس میں اس کے لیے صرف اجنبیت اور ناراضگی تھی۔ عمل اپنے روم میں بیٹھی چاند کو دیکھتی حمزہ کے خیالوں میں گم تھی، اور لاشعوری طور پر ناراض بھی، کیونکہ اس نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ رات کے اس پہر وہ چاروں لوگ بے سکون تھے، جن کی زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی تھیں، لیکن قسمت کیا کرے آگے اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے خیالوں میں گم تھے، اور سارے اپنی محبت مانگ رہے تھے۔ دور افق پر آسمان میں چاند ان سب کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ منال چائے نماز پر بیٹھی تھی اپنے رب کے سامنے، کیونکہ وہ ساری رات بے سکون رہی تھی۔ اسے اذلان کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے اب اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھی، اور اب وہ بیٹھی تھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ وہ رب سے مانگ رہی تھی تو کیسے نہ وہ قبول کرتا۔ سچے دل سے کی گئی دعا میرا رب کبھی بھی نہیں ٹھکراتا۔ بس ہم صبر نہیں کرتے۔ منال کو بس صبر رکھنا تھا اور اپنا معاملہ سپرد خدا کرنا تھا۔
اللہ انسان کو آزمانے کی خاطر کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے تو اس وقت صرف دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، یا تو وہ اپنے بھٹکے ہوئے بندے کو تھام لیتا ہے یا انہیں اڑنا سکھاتا ہے۔ جنہیں گر کر سنبھلنا نہیں آتا انہیں وہ تھام لیتا ہے، اور جو کنارے پر گر کر ہمت کرتے کھڑے تو ہو جاتے ہیں پر آگے نہیں بڑھ پاتے، میرا رب انہیں اڑنا سکھاتا ہے۔ اور جنہیں رب نے تھاما ہو، رب نے سنبھالا ہو، کیا ان کا دنیا والے کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا اور نہ اپنے بندے کو بیچ چوراہے پر لا کر تنہا کرتا ہے۔ وہ سنبھال لیتا ہے۔ مشکل وقت بھی زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ سویرا ہونے سے پہلے ہماری زندگی سے اندھیروں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بس ہم میں سے کچھ گر کر سنبھل جاتے ہیں اور کچھ پروں کے ساتھ بھی اڑ نہیں چاہتے۔ صبح کا سورج اپنے ساتھ نئی قسمت لایا تھا، لیکن دو گھروں میں ویرانی گونج رہی تھی، جیسے صدیوں سے وہاں کوئی رہا نہ ہو۔ منال قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتی، اسے عقیدت سے چومتی، شیلف پر احتیاط سے رکھتی باہر کی طرف بڑھی، جہاں ایک اور آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے کسی بھی حال میں اپنے باپ کو منانا تھا۔ سلیمان صاحب اس وقت لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ کام والی حمزہ ارینج کر چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک آئی نہیں تھی۔ انہیں خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی تو سامنے دیکھنے پر ان کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ گیا تھا۔ منال دوڑ کر ان کی طرف آئی۔ وہیں رک جاؤ، سلیمان صاحب نے صفاقی سے کہا۔ بابا آئی ایم سوری، مجھے پتہ ہے میری غلطی ہے، پر اس وقت حالات ایسے تھے۔ تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ حمزہ وہ حمزہ کو آوازیں دینے لگے۔ وہ بھی جاگ رہا تھا، اس لیے فوراً وہاں پہنچا۔ اسے تم لے کر آئے ہو؟ جہاں سے لائے ہو واپس چھوڑ آؤ، انہوں نے حمزہ کو دیکھتے کہا۔ بابا آپ منال کی بات تو سن لیں ایک بار۔ حمزہ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، لے جاؤ اسے یہاں سے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا اس نے مجھے۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے بابا، ماما ہوتی تو آج وہ ایسا بالکل نہ کرتی، منال نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے جان چھڑکنے والے باپ کی بے رخی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سلیمان صاحب آگے بڑھے اور اسے سینے میں چھپایا تھا۔ ان کی برداشت بس یہی تک تھی۔ وہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو کیسے خود سے دور کر سکتے تھے؟ وہ پہلے ہی بہت تڑپے تھے اس کے لیے۔ دونوں باپ بیٹی کے آنسو ختم ہو گئے ہوں تو میں بھی یہاں موجود ہوں۔ بابا مجھے کیا آپ نے کہیں سے اٹھایا تھا؟ حمزہ نے ماحول کی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی۔ ارے نہ میرا بچہ، آؤ تم بھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا تھا۔ تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن خوشی کے۔ لیکن منال ابھی وہ کچھ بولتے کہ حمزہ نے انہیں الف سے لے کر ساری کہانی سنا دی، جس سے وہ وہیں کرسی پر ڈھہ گئے۔ بابا! دونوں فوراً لپکے تھے ان کی طرف۔ بابا آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں سب ہینڈل کر لوں گی، مجھ پر بھروسہ کریں۔ سلیمان صاحب کو آج وہ کہیں سے پہلے والی منال نہیں لگی تھی، حساس تھی، وہ مضبوط ہو گئی تھی۔ جی بابا، ہم دونوں سنبھال لیں گے، اور ڈرتا وہ ہے جس کے دل میں چور ہو۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں نے اتنا گھٹیا جرم کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ سب باتیں ہوتی رہیں گی۔ بابا آج میں آپ کو خود ناشتہ بنا کر دوں گی، اور آج کا کھانا بھی میں بناؤں گی۔ منال تم نے کھانا کب سیکھا؟ دونوں حیران تھے۔ آپ کو کیا پتہ بابا، آپ کی بیٹی نے تو کسی کی اترن بھی پہنی ہے، وہ بس دل میں کہہ سکی، نہیں تو وہ دونوں اذلان سے اور بدگمان ہو جاتے، اور وہ نہیں چاہتی تھی۔ ہاں سیکھ لیا بس، اب آپ دونوں جلدی سے اندر آ جائیں، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ وہ دونوں بھی مسکراتے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ ہمارے والدین اپنی بیٹیوں پر ایسے حالات میں بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں بدنامی کا خوف ہوتا ہے۔ تو کیا معاشرہ اہم ہے ہماری بیٹیوں سے؟ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں جو بنا گناہ کیے سزائیں کاٹ رہی ہیں۔ ایک طرف ہمیں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور گھر میں والدین کہتے ہیں خاموش رہنا، کسی سے کچھ نہ کہنا، باہر ہماری بہت عزت ہے، تو ان جذباتوں کا کیا جو پاؤں کے نیچے رون دیے جاتے ہیں۔ خواہشات تب تک رہتی ہیں جب تک انہیں پورا کرنے والا کوئی ہو، لیکن جب اپنے ساتھ نہ دیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں نہ غلطی ہماری ہے نہ والدین کی، بلکہ معاشرے کی ہے کہ ہمیں اپنوں کے احساسات سے زیادہ فکر ان 4 لوگوں کی ہے جو ہم باتیں سنیں گے۔ اپنی بیٹیوں پر بھروسہ کریں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں، دنیا کا کیا ہے، وہ تو بیچ کھائے گی۔ گڈ مارننگ بھائی، امل نے اذلان کو دیکھ کر کہا۔ گڈ مارننگ۔ اذلان نے حد درجہ اپنے لہجے کو نارمل رکھا۔
بھائی بھابھی آ گئیں کیا؟ اگر نہیں آئی تو ہم لینے چلتے ہیں، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا۔ امل اذلان کی طرف دیکھے بنا کہے جا رہی تھی۔ نہیں، ابھی وہ کچھ دن وہیں رہے گی، جلد لے آؤں گا میں اسے۔ اذلان نے امل سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ بھائی امل، نو مور آرگیومنٹس بیٹا۔ اوکے، بٹ جلدی ہی۔ اوکے میرا بیٹا، چلو ناشتہ شروع کرو، مجھے تھانے کے لیے بھی نکلنا ہے۔ بھائی آج تو رہنے دے۔ نہیں، وفا کا کیس میں جلد سے جلد حل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا آپی کے گنہگار کا پتہ چل گیا ہے؟ ہاں، وہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اذلان نے کچھ سوچتے کہا۔ بھائی سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ امل کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی اپنی اکلوتی بہن کو یاد کر کے۔ تو آخر اس کے بھائی نے مجرم کو پکڑ ہی لیا تھا۔ باقی ناشتہ خاموشی سے ہوا تھا کیونکہ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ چلو میں نکلتا ہوں، تم لاک لگا لو اچھے سے۔ کارڈز ویسے تو موجود ہیں، میں جلد آنے کی کوشش کروں گا، پھر سارا وقت میرا اپنی بیٹی کے ساتھ گزرے گا۔ اوکے بھائی، خدا حافظ۔ امل نے بھی ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے کہا۔ اذلان اپنے کیبن میں داخل ہوا۔ وہ سوچ چکا تھا اسے اب کیا کرنا ہے۔ منال غصہ ہوتی لیکن وہ اپنی بہن کے مجرم کو یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سلیمان صاحب تو اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ منال اور حمزہ باہر لاؤنج میں موجود حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ بھائی پہلے مجھے آپ ساری بات بتائیں، اگر یہ حرکت آپ نے نہیں کی تو اذلان کو آپ کا سامان وہاں سے کیسے ملا؟ تم مجھ پر یقین کرتی ہو نا منال کہ تمہارا بھائی اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا؟ جی بھائی، مجھے خود سے زیادہ بھروسہ ہے آپ پر، بس آپ مجھے ساری بات بتائیں، ہمیں جلد ہی حل ڈھونڈنا ہوگا کوئی۔ میں اس دن نشے میں تھا اور پھر حمزہ منال کو سب بتاتا گیا۔ بھائی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ گڑیا میں اس وقت نشے میں تھا یار۔ ہاں تو آپ نے نشہ ہی کیوں کیا تھا؟ کیا نہیں تھا، انہوں نے زبردستی پلائی تھی مجھے۔ منال تمہاری قسم میں نے انہیں روکا تھا لیکن میری بات نہیں مانے۔ اوکے بھائی، لیکن دیکھیں اس لیے بابا کو آپ کے دوست نہیں پسندتے۔ ہاں منال، جب ہم اپنے والدین کے خلاف جاتے ہیں تو نتائج ہمیشہ برے ہی آتے ہیں۔ ہمیں والدین کی باتیں اکثر بری لگتی ہیں جب وہ ہمیں ڈانٹ رہے ہوں، نصیحت کر رہے ہوں، اور خاص طور پر جب وہ ہمارے دوستوں کو کچھ کہیں۔ اس دنیا میں صرف والدین ہی ہمارے اپنے ہیں، دوست تو وقت کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم جب تک دھوکہ نہ کھا لیں تب تک سبق نہیں حاصل کرتے۔ والدین صرف ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ہمارے دشمن لگتے ہیں۔ دنیا میں دوست ہی ہیں جو آپ کو دنیا والوں کے سامنے معتبر بھی کر سکتے ہیں، اور دوست ہی ہیں جو آپ کو دنیا میں رسوا کر سکتے ہیں۔ بھائی دونوں اپنی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک منال چونکی۔ کیا ہوا؟ حمزہ بھی اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے بھی بتایا کہ آپ کا ایک دوست ویڈیو بنا رہا تھا؟ یہ سنتے ہی حمزہ کو ہاور یاد آیا، اور وہ رات بھی جب وہ اندر گیا تھا۔ ماضی حمزہ جب اندر گیا تو لڑکی خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ فہد نے اسے تھپڑ مارا تھا چہرے پر۔ ابے چپ، جتنا بھی چیخ، یہاں کوئی نہیں آنے والا۔ کھینچا تانی میں اس لڑکی کی آستین پھٹ چکی تھی۔ حمزہ سے جب برداشت نہ ہوا تو وہ لڑکھڑاتا اندر داخل ہوا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اسے، حمزہ نے اپنے گھومتے سر کو بمشکل سنبھالتے کہا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ ہادی تو صورتحال دیکھتا ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا، ڈر کر۔ فہد جھپٹا تھا اس پر۔ وفا کی گردن اور بازوؤں پر بے تحاشا نشان تھے۔ حمزہ نے آگے ہو کر فہد کو الگ کرنا چاہا تو فہد نے اسے دھکا دیا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا۔ اس کی پاکٹ سے اس کا کچھ سامان بھی گرا تھا اور پیچھے پڑا ٹیبل اس کے سر پر لگا تھا۔ وفا کی سسکیاں جو کمرے میں گونج رہی تھیں وہ بھی اب مدھم ہو گئی تھیں۔ یار فہد جلدی کر، ہمیں بھی موقع دے۔ حمزہ نے بے ہوش ہونے سے پہلے شہر کی آواز سنی تھی اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا، لیکن رات سے بہتر تھا۔ اس نے ارد گرد نظر گھمائی تو یہ حرم کا گھر تھا۔ ارے یار اٹھ گیا ہے تو؟ یہ لیمو پانی بھی بہتر محسوس کرے گا۔ میں یہاں رات کو تو حمزہ ابھی بھی کشمکش میں تھا، لیکن اس نے گلاس تھام کر ایک ہی گھونٹ میں وہ مشروب اپنے اندر اتارا۔ ہاں مت پوچھ کیا ہوا رات کو، میں تو اتنا ڈر گیا تھا۔ کیا ہوا تھا رات کو؟ وہ لڑکی جس کو لائے تھے وہ مر گئی۔ واٹ؟ حمزہ نے بے یقینی سے حرم کی بات سنی۔ ہاں یار، فہد رات کو پاگل ہو گیا تھا، نشہ زیادہ چڑھ گیا تھا اس کو۔
میرے اور شہری کے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ لڑکی دم توڑ چکی تھی۔ حمزہ ساکت بیٹھا، چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ تجھے بھی یہاں میں لایا ہوں۔ ہم سب بہت ڈر گئے تھے، اس لیے لڑکی کو چھوڑ کر سب بھاگ گئے۔ وہاں تو صبح کی فلائٹ سے پشاور چلا گیا۔ اسے ڈر ہے کہ وہ پکڑا جائے گا۔ میں اور شہری تجھے یہاں لے آئے، ہم بھی بہت ڈر گئے تھے۔ شہری نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی شہر چھوڑ دے گا اور اب ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے رابطہ نہ رکھے، کیونکہ ایک پکڑا گیا تو سب مریں گے۔ ہاورڈ نے حمزہ کو اب تفصیل سے بتایا۔ تو بھی اٹھ اور گھر جا، اس بات کو یہیں بھول جا، اور جب تک اس معاملے کو عرصہ نہ گزر جائے کسی سے رابطہ نہ کرنا۔ میں بھی گاؤں جا رہا ہوں واپس۔ حمزہ نے آنکھ میچی تھی، یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ سب اس کے دوست تھے؟ اسے شرم آئی خود پر کہ وہ ان ہوس پرستوں کے ساتھ تھا جنہوں نے کسی معصوم کی جان لے لی۔ حمزہ گھر آ گیا تھا، لیکن جلد ہی یہ خبر ملی اسے کہ اس لڑکی کا بھائی ASP ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے حمزہ کو۔ یاد آیا کہ اس کا کچھ سامان تھا ادھر۔ خان صاحب کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ غصہ تو بہت ہوئے، لیکن ان کے بیٹے کی غلطی نہیں تھی اور وہ بھی ڈر گئے تھے، اپنے لختے جگر کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اسے بھی کینیڈا بھیج دیا پڑھائی کے لیے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہ کر کے چھپ رہے ہیں۔ دنیا والوں سے بے شک وہ چھپ جائیں، لیکن اس سے کیسے بچیں کہ جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ کسی کی زندگی برباد کر کے بعد میں پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہیں، یا شاید پچھتاوا بھی نہیں، وقت کے ساتھ اپنے کیے گناہ بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو ذات اوپر موجود ہے نا، وہ کچھ دیکھ رہی ہے سب، اور حقیقت کتنی بھی بھاگ لو ایک دن رسوا ضرور ہونا ہے۔ مکافات عمل اٹل ہے، جھوٹ کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، اس کا خلاصہ ایک دن ضرور ہوتا ہے۔ ہم اوپر بیٹھی ذات کو بھول کر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اذلان کو وہ دن آج بھی یاد تھا جب وفا اسے بکھری حالت میں اس فلیٹ میں ملی تھی۔ اس رات اذلان خود وفا کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ بھی وفا نے اذلان کو بہت منایا تھا، تب جا کر مانا تھا۔ لیکن رات کو اذلان ایک کیس میں بری طرح پھنسا تھا اور ڈرائیور کی بیوی ہاسپٹل میں تھی، اس کا بیٹا ہوا تھا۔ اس لیے اذلان نے وفا کو ویٹ کرنے کا کہا۔ بھائی میں آ جاؤں گی، مریم چھوڑ جائے گی۔ نہیں وفا، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اوہو بھائی، آپ ابھی ٹائم لگ جائے گا، سب چلے گئے اور مریم اور میرا روٹ سیم ہے، وہ چھوڑ دے گی۔ وفا اوکے ٹھیک ہے، لیکن فون ہاتھ میں رکھو، ساتھ ساتھ بتاتی جانا مجھے۔ اوکے بھائی۔ چلو مریم بھائی کہہ رہے ہیں جلدی سے گھر پہنچو۔ یار وفا، میں اپنا کلچ تو اندر ہی بھول گئی ہوں، تم رکو میں لے کر آتی، مریم کہتی اندر کو دوڑی۔ اوکے جلدی آؤ۔ وفا یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، سوسائٹی ہونے کی وجہ سے ہر جگہ ہو کا عالم تھا۔ مریم نہ آئی، لیکن وفا کو سامنے سے 3 لڑکے آتے نظر آئے جو مسلسل اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وفا نے سوچے سمجھے بغیر اذلان کو فون ملا دیا، تب تک وہ لڑکے اس تک پہنچ گئے تھے۔ وفا ڈر سے کانپ رہی تھی، کیونکہ ایسی سچویشن وہ پہلی بار فیس کر رہی تھی۔ اذلان کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ ہلو وفا، سن رہی ہو؟ اذلان بول رہا تھا، لیکن آگے ہنہوس خاموشی تھی۔ اکیلی کیوں کھڑی ہو جانمن، ہمیں بلا لیا ہوتا، فہد نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاور اور شہری کھڑے وفا کو اوپر سے لے کر نیچے تک گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، پیچھے رہو۔ شہری نے آگے ہو کر وفا کا ہاتھ پکڑا۔ وفا جی جان سے کانپی تھی، اور یہ الفاظ اذلان نے سنے تھے۔ اسے لگا کسی نے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وفا کہاں ہو، سنو، فون سے آتی آواز پر وہ سب متوجہ ہوئے تھے۔ ہاورڈ نے وفا سے فون لے کر دور پھینکا تھا اور فہد اور شہری نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا تاکہ وہ زیادہ شور نہ مچا سکے۔ وفا وفا، کین یو ہیئر می؟ میری جان کیا ہوا؟ ٹون کی آواز سے لائن کٹ گئی۔ ڈیم اٹ! اذلان اندھا دھند باہر بھاگا تھا۔ احمد میں تمہیں نمبر بھیج رہا ہوں، لوکیشن ٹریس کرو فوراً۔ اذلان اس وقت ہوش میں نہیں تھا، اس کی جان سے پیاری بہن اس وقت خطرے میں تھی۔ شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا اذلان کو۔ ابھی وہ کچھ آگے گیا تھا کہ رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کافی رش لگا ہوا تھا۔ او شٹ ڈیم! اذلان نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے ہاتھ مارا۔ باہر نکل کر دیکھا تو حادثہ سنگین ہوا تھا۔ آپ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، انسانیت نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ وہاں لگے مجمع کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ ایمبولینس کو فون کیا جو 5 منٹ میں ہی آ گئی۔ زخمی لوگوں کو اندر ڈلوایا، لوگوں پر ایک افسوس بھری نظر ڈالی، لیکن مجمع ہٹوانے اور ساتھ ہسپتال جانے کا وقت نہیں تھا۔
اس کے پاس ہارن دیتا مسلسل وہ رش ڈرائیونگ کرتا اس سوسائٹی میں داخل ہو چکا تھا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف تماشا دیکھتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے۔ یہ پولیس کیس ہے، یہ کہہ کر لوگ اپنا اپنا دامن صاف کر لیتے ہیں اور حادثے کا شکار ہونے والے تب تک دم توڑ جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگوں میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اذلان سوسائٹی میں داخل ہوا اور وفا کی دوست کے گھر گاڑی روکی اور بھاگ کر باہر آیا۔ دروازہ بجایا تو آمنہ باہر آئی۔ بھائی آپ یہاں تو وفا کس کے ساتھ گئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں اب آیا ہوں۔ اذلان کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ بھائی مریم اور میں باہر آئے۔ مریم اپنا والٹ بھول آئی تھی لیکن وہ اندر آئی تو اس کے کپڑوں پر جوس گر گیا۔ وہ واش روم گئی لیکن جب ہم باہر آئے تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ہمیں لگا وہ آپ سے بات کر رہی تھی تو آپ آ گئے ہوں گے۔ آمنہ کے ابو بہت شفیق انسان تھے، وہ بھی باہر آ گئے۔ معاملہ وہ بھی سمجھ گئے تھے۔ آپ کی عقل کام نہیں کرتی، اگر وہ نہیں ہے تو آپ ایک بار اسے فون تو کرتی۔ بھائی کیا تھا، نمبر بند تھا۔ آمنہ اب صورتحال سے پریشان ہو گئی تھی۔ میرا نمبر تو تھا نا۔ اذلان پاگل ہو رہا تھا۔ بیٹا یہ وقت ہوش کھونے کا نہیں ہے، چلے ڈھونڈتے ہیں۔ اذلان نے یہاں وہاں دیکھنا شروع کر دیا۔ سامنے کی کیاریوں میں وفا کا فون ملا تھا اسے۔ احمد نے فون کیا اور یہی کی لوکیشن بتائی۔ اس کا مطلب وفا آس پاس ہے۔ وفا میری جان مت کرو اپنے بھائی کے ساتھ ایسا، میں ماما پاپا کو کیا جواب دوں گا؟ اذلان سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ آمنہ کے ابو نے آ کر اٹھایا۔ بیٹا ہوش سے کام لیں، چلیں یہاں آس پاس دیکھتے ہیں۔ اذلان پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ 2.5 گھنٹے ہونے کو آئے تھے لیکن وفا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وفا کو گم ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے کیونکہ اذلان کو رستے میں بھی بہت وقت لگا تھا اور شاید زندگی بھر اب اس نے اس وقت کو کوسنا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو تو بچا لیا تھا لیکن اپنی بہن، جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا، اب وہیں کھڑے تھے وہ۔ اذلان نے احمد اور کاشف کو بلایا، انہوں نے بھی پولیس بلانے کا کہا لیکن یہاں معاملہ اذلان کی وفا کا تھا۔ اذلان آگے بڑھنے لگا کہ کاشف بولا سر یہ کسی لڑکی کا ہے۔ اذلان نے مڑ کر دیکھا تو وفا کا جھمکا تھا جو وہ پہن کے آئی تھی۔ اذلان نے جھپٹا تھا اور آس پاس دوڑانے لگا، حالانکہ وہ اس فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ احمد اس فلیٹ کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا تو کھلتا چلا گیا۔ اسے حیرانی ہوئی کہ کوئی رات کے اس پہر کیسے گھر کھلا چھوڑ سکتا ہے۔ اذلان کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا اور آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ وہ بھی اس فلیٹ کی طرف بڑھا لیکن جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا دل کا بوجھ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سارے بھاگ کر اندر داخل ہوئے۔ ایک کمرے کے دروازے پر دوپٹہ پڑا تھا، سارے وہیں رک گئے۔ اذلان لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی کہ شاید منظر بدل جائے، لیکن حقیقت نہیں بدلی۔ اس کی بہن سامنے لیٹی ہوئی حالت میں آگے پڑی تھی۔ اذلان نے شدت سے موت کی طلب کی تھی، اس کا دل کیا آسمان پھٹے یا وہ اس میں سما جائے۔ اذلان لرزتے قدموں کے ساتھ وفا کے سامنے گرا تھا اور اس کا چہرہ ہاتھ میں تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ احمد ہمت کرتا آگے بڑھا اور اذلان کو چادر پکڑائی۔ اذلان نے سارا وجود ڈھانپا، جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے تھے اور چہرے اور کندھے پر بھی نشان تھے۔ بچی کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا، آمنہ کے ابو بولے تو اذلان کو ہوش آیا۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور وفا کو لے کر بھاگا۔ سوری شی از نو مور۔ اذلان کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیلا ہے اور پھر اس نے اپنی جان سے پیاری بہن کو الوداع کہا تھا۔ عمل کو سنبھالنا اور مشکل مراحل تھا۔ یہ دن اذلان کی زندگی میں قیامت کی طرح تھے اور اسی دن اس نے خود سے، اپنے والدین سے، عمل سے اور وفا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دے گا جس نے یہ سب کیا۔ تدفین کے مراحل کے بعد احمد اور کاشف نے فوری تشویش شروع کی تو وہاں سے حمزہ کی چیزیں برآمد ہوئی تھیں۔ اس لیے اب اذلان یہ سب کر رہا ہے۔ تکلیف اور اذیت کیا ہوتی ہے اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی کو نوچا گیا اور پھر بیٹی بھی گئی اور عزت بھی۔ کتنا اذیت ناک لمحہ ہوتا ہوگا اس اہل خاندان کے لیے جو اپنی جان سے پالی بیٹیوں کو من و من مٹی تلے دفناتے ہوں گے، جن کی بیٹیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ خاک چھانتے رہ جاتے ہیں زمانے کی۔ جس بیٹی کو لاڈ پیار سے پالتے ہیں اسے ہی کوئی قدموں تلے رون دیتا ہے۔ انسانیت پر اتنا ظلم ہے نا کہ سارا قہر ایک ہی گھر برداشت کرتا ہے اور مجرم دولت اور طاقت کی وجہ سے رہا ہو جاتا ہے۔
ہمارے معاشرے میں ایسی لاتعداد مثالیں اور کہانیاں ہیں، لیکن انصاف شاید کسی بنت ہوا کو ملا ہو۔ دل خون کے آنسو روتا ہے ایسے ظالموں پر، تو کیا ابن آدم کا دل نہیں کانپتا ہوگا؟ ہر روز ایک نئی کہانی ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم سوشل میڈیا پر صرف #جسٹس بناتے رہ جاتے ہیں۔ افسوس۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پلیز آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ شکریہ۔